السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے کون واقف نہ ہوگا؟ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہیں پاکستان میں شعبہ حفظ و قرات کا مجدد کہا جاتا ہے۔ وہ استاد القراء حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے جانشین تھے۔ پاکستان کے عظیم الشان دینی درسگاہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس ملتان کی مسند تدریس کو رونق بخشے ہوئے تھے۔ انہوں نے حفظ و قرات کی روشنی کو اتنا پھیلایا کہ آج ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پاکستان سے لے کر امریکہ تک نور قرآنی سے قلوب انسانیت کو منور کر رہے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ تعالی بڑے شفیق اور انتہائی محنتی استاذ تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، وہی شفقت کا بھی بے حد جذبہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی شفقت اور تربیت کا ایک واقعہ درج ذیل ہے۔ ایک طالب علم جس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ تعالی سے پڑھتا تھا۔ مدرسے کے ناظم صاحب نے حضرت قاری صاحب کو بتایا کہ آپ کا یہ شاگرد سینما بینی یعنی فلمیں سینما میں جا کر دیکھتا ہے۔ قاری صاحب کو یقین نہ آیا، بولے نہیں حضرت، یہ اطلاع درست نہیں ہو سکتی، میرا شاگرد اور سینما دیکھے، ممکن ہی نہیں۔ ناظم صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہی طالب علم سینما کی ٹکٹ سمیٹ پکڑ کر قاری صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سینما کا ٹکٹ دیکھ کر قاری صاحب کو یقین آ گیا، انہیں بہت صدمہ ہوا۔ مدرسے کے نگران کو حکم دیا کہ اسے سزا دیں، چنانچہ اسے سزا دی گئی۔ کچھ مدت بعد طالب علم پھر پکڑا گیا۔ قاری صاحب کو یہ بات بتائی گئی، وہ سکتے میں آ گئے۔ پھر طالب علم کو اپنے سامنے بٹھا لیا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمام طلبہ کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور اس طالب علم کے آگے ہاتھ جوڑ کر درد بھرے لہجے میں فرمانے لگے، بھائی، دن رات اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ قرآن کا نور تمہارے سینے میں آ جائے۔ سینما دنیا کی بدترین جگہ ہے، وہاں قرآن کے کسی طالب علم کا کیا کام؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے۔ آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ پھر کیا تھا، اب تو طالب علم کی چیخیں نکل گئی، دوسرے طلبہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت قاری صاحب کی وفات کے بعد وہ طالب علم کسی پرانے وقف کار رائون کے تبلیغی اجتماع میں ملے، یعنی کسی پرانے اپنے جاننے والے کو رائون تبلیغی جماعت اجتماع کے اندر ملا۔ اس نے بطور مزاح ان سے پوچھا، کیوں بھائی، سینما بینی کا شوق باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ طالب علم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کہنے لگا، ان جیسے استاد آج کہاں ملتے ہیں، ایک ہی بار میں میری کایا پلٹ دی۔ جس دن حضرت قاری صاحب نے مجھ گنہگار کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس دن سے میری تو کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی۔ تہجد میں کبھی 2 اور کبھی 3 پارے تلاوت کر لیتا ہوں۔ آپ سینما بینی کی بات کرتے ہیں، میں تو اس کے بعد سے کبھی ٹی وی کے سامنے بھی نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچی توبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ایسے ہی اپنے شاگردوں کی اصلاح کی جائے۔ دوستو، واثق باللہ اور اس کے بیٹے مہتدی باللہ کا واقعہ۔ دوستو، صالح بن علی سے منقول ہے کہ میں امیر المؤمنین مہتدی باللہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے مظلوموں کی داد رسی کے لیے عوامی کچہری لگائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے واقعات اس کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اور وہ ان پر دستخط کا حکم دے رہا ہے۔
اور ان واقعات کو قلم بند بھی کیا جا رہا تھا اور مہر بھی لگائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ان کو حقداروں کو دیا جاتا تھا۔ مجھے یہ کام بہت پسند آیا اور میں خوش ہو گیا۔ میں مہتدی باللہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا اور میری طرف دیکھا تو میں نے اپنی آنکھیں پھیر دی۔ پھر اس نے دیکھا، میں نے پھر آنکھیں بند کر لی، اور یہ کئی دفعہ ہوا۔ جب وہ میری طرف دیکھتا تو میں آنکھیں بند کرتا، اور جب کام میں مشغول ہو جاتا تو میں اس کی طرف دیکھتا۔ اس نے کہا، اے صالح۔ میں نے کہا، حاضر اے امیر المؤمنین، اور میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تیرے دل میں ہمارے بارے میں کوئی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ میں واپس گیا۔ پھر جب وہ مجلس سے اٹھا تو دربان سے کہا کہ صالح نہ نکلنے پائے۔ لوگ چلے گئے تو اس نے مجھے اندر آنے کا حکم دیا۔ میں گیا اور اس کے سامنے دعائے خیر اس کے لیے کی۔ اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اے صالح، تم خود بتاؤ گے جو تمہارے دل میں ہمارے بارے میں آیا۔ میں بتاؤں کہ جو میرے دل میں آیا کہ تمہارے دل میں فلاں بات ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، جو آپ کی مرضی اور حکم ہو۔ اس نے کہا، میں بتاتا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ تم نے مظلوموں کے سلسلے میں ہمارے کام کو بہت پسند کیا، اور تم نے کہا دل میں، ہمارا خلیفہ کیا ہی اچھا ہے اگر وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ رکھتا۔ صالح بن علی کہتا ہے کہ میرے دل میں اس کی بات سن کر بہت بڑی بات آئی، یعنی موت کا اندیشہ۔ پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، اور ایک دن تو ضرور مرنا ہے۔ تو کیا جھوٹ سچ مچ یا مذاق میں جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کا اقرار کر ہی لینا چاہیے۔ میں نے کہا، امیر المومنین، بالکل یہی بات میرے دل میں آئی جو آپ نے کہی۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کہا، تیرا ناز ہو، سنو مجھ سے جو میں کہتا ہوں۔ نہیں سنو گے مگر حق بات۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، اے امیر، اے میرے آقا، حق بات کہنے کا لائق تو اس سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین کے خلیفہ ہیں اور سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات ہیں۔ اس نے کہا، میں واثق باللہ کے ابتدائی دور میں خلق قرآن کا قائل تھا، یہاں تک کہ احمد بن ابی داؤد ملک شام کے شہزادے سے ایک بوڑھا شخص ہمارے پاس لایا۔ اس بوڑھے کو واثق باللہ کے سامنے لایا گیا۔ وہ قید میں تھا۔ اس کا چہرہ خوبصورت تھا، قد برابر تھا، بالوں کی سفیدی خوشنما تھی۔ واثق باللہ کو اس سے شرم آئی اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس کو اپنے نزدیک لایا تو بوڑھے نے سلام کہا تو کمال کیا، پھر دعا کی تو بلاغت دکھائی۔ واثق باللہ نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ واثق نے کہا، اے بڈھے، ابن ابی داؤد کے ساتھ مناظرہ کرو، جس چیز میں وہ تجھ سے مناظرہ کرنا چاہے۔ بوڑھے نے کہا، ابن ابی داؤد بچہ ہے اور میرے ساتھ مناظرے کے قابل نہیں۔ پھر اس بوڑھے نے کہا، اے امیر المومنین، ذرا آپ اپنی طبیعت کو سنبھال لیں اور مناظرے کا حکم دے دیجئے۔ واثق نے کہا، میں نے تو مناظرہ ہی کے لیے تجھے بلایا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اے احمد بن داؤد، آپ نے اس عقیدے خلق قرآن کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ کیا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو واجب ہے اور دینی عقائد میں سے ہے جس کے بغیر دین نامکمل ہو؟ شیخ نے کہا، تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی احکام میں سے کچھ چھپایا، یعنی امت کو تمام احکامات نہیں پہنچائے؟ احمد بن ابی داؤد نے کہا، نہیں، ایسے تو نہیں۔ شیخ نے کہا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس تمہارے عقیدے کی دعوت دی
یعنی خلق قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت دی۔ احمد بن ابی داود خاموش ہو گیا۔ شیخ نے کہا بولو، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ شیخ واثق باللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ ایک۔ واثق نے کہا ایک۔ شیخ نے کہا اے احمد بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور کیا فرمایا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ کہا اللہ تعالیٰ دین کے مکمل کرنے میں سچا ہے یا تم دین کے ناقص ہونے میں، تاکہ تمہارا عقیدہ اس کو پورا کرے۔ احمد بن ابی داؤد خاموش ہو گیا۔ شیخ نے کہا احمد بن ابی داؤد جواب دو۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ شیخ نے کہا اے امیر المؤمنین واثق باللہ، یہ دو ہو گئے، یعنی یہ دونوں دلائلوں میں فیل ہو گیا ہے۔ واثق باللہ نے کہا ہاں، دو دلائل ہو گئے آپ کے۔ شیخ نے کہا اے احمد ابی داؤد بتاؤ، اس عقیدے سے نبی علیہ السلام واقف تھے یا نا واقف تھے؟ یعنی یہ خلق قرآن کا عقیدہ آپ علیہ السلام جانتے تھے یا نہیں، یا یہ آپ نے اپنے آپ سے گھڑا ہے؟ احمد بن ابی داؤد نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے خلق قرآن سے واقف تھے۔ شیخ نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا؟ یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس عقیدے کی تعلیم دی؟ احمد بن ابی داؤد خاموش ہو گیا۔ شیخ نے کہا اے امیر المومنین، یہ تین ہو گئے۔ واثق نے کہا ہاں، تین ہو گئے۔ شیخ نے کہا اے احمد، تمہارے خیال کے مطابق نبی علیہ السلام اس کو جانتے تھے، اس کے باوجود اس کو چھپایا اور امت سے اس کا مطالبہ نہیں کیا، کیا اس کے چھپانے کی گنجائش ہے؟ احمد بن ابی داؤد نے کہا ہاں، اس عقیدے کے چھپانے کی گنجائش ہے۔ شیخ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کے چھوڑ دینے کی گنجائش ہے؟ احمد بن ابی داؤد نے کہا ہاں۔ شیخ نے اس سے رخ پھیر لیا اور واثق باللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے امیر المومنین، میں نے پہلے کہہ دیا کہ احمد بن ابی داؤد بچہ ہے، وہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اے امیر المومنین، اگر اس عقیدے سے باز آنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے جس سے سکوت اختیار کرنا اس احمد کے زام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس عقیدے سے سکوت کرنا درست تھا، تو اللہ عز و جل اس شخص کو وہ گنجائش ہی نہ دے۔ امیر المومنین نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر واثق نے حکم دیا کہ اس شخص کی قید ہٹا دو۔ جب قید کو ہٹا دیا گیا تو شیخ نے بیڑیوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن لوہار سے اس کے ساتھ کھینچا تانی شروع کی۔ واثق نے لوہار سے کہا اسے چھوڑ دو۔ شیخ بیڑیوں کو اٹھائے۔ پھر واثق نے کہا تم نے لوہار کے ساتھ بیڑیوں کے اٹھانے پر کھینچا تانی کیوں کی؟ بزرگ نے کہا اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ بیڑیاں میں کسی شخص کے حوالے کروں گا اور وصیت کروں گا کہ اس کو میرے کفن میں رکھ دے، تاکہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی وجہ سے
इस जालिम अहमद बिन अबी दाऊद से झगड़ा करूंगा और कहूंगा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अपने पास इस बंदे से पूछो, इसने मुझे कैद में डाला, मेरे घर वालों को हिरासा किया और मेरी औलाद और भाइयों को नाहक सताया। फिर वो बुढ़ा रोने लगा, वासिक भी रोया और हम सब भी रोए। फिर वासिक ने उस शख्स से दरख्वास्त की कि जो उस पर मजालिम हुए हैं वो मुआफ करे और वो हुकूक बख्श दे। शेख ने कहा, बाखुदा ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने पहले दिन से ही तुझको वो सब बख्श दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर माफ किया है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के फर्द हो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मेरी एक हाजत है। शेख ने कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं पूरी करूंगा। वासिक ने कहा कि तुम हमारे पास रहो ताकि तुम्हें हमसे नफा पहुंचे और हमें तुमसे। शेख ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे वहां वापस लुटाएं जहां से इस जालिम अहमद ने मुझे निकाला है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है बानिस्बत इसके कि मैं तुम्हारे पास रहूं, और वो फायदा ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास जाकर उनसे तेरे लिए दुआ करवाऊंगा। मैंने तो उनको बद्दुआ की हालत में ही छोड़ा था। वासिक ने उससे कहा, क्या तुम हमारी तरफ से हदिया कबूल करोगे जो तुम्हें जिंदगी में काम आए? उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए जायज नहीं है, क्योंकि मैं इससे मुस्तगनी हूँ और ताकत भी रखता हूँ और मेरे आज़ा भी सही और सालिम हैं। वासिक ने कहा, कोई जरूरत बता दीजिए। उसने कहा, क्या इसको पूरा करोगे? वासिक ने कहा, हाँ। उसने कहा, मेरी हाजत ये है कि मुझे फौरन जाने की इजाजत दे दीजिए जाए। वासिक ने कहा, तुझे इजाजत है। उसने सलाम किया और निकल गया। मुहतदी बिल्लाह कहता है कि मैंने उस अकीदे से रुजू किया। मेरा ख्याल है कि वासिक ने भी उसी वक्त उससे रुजू किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह वाले जो किसी से भी नहीं डरते और न जगते हैं, बल्कि हक बात को डंके की चोट पर बयान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और अगर आप हमारे चैनल ऐसे इन्फॉर्मेशन टीवी पर नए तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को दबाना न भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।